ابھی میں دیکھ رہی تھی اس بچی کو یہاں بیٹھے ہوئے، تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ اتنے غور سے مجھے بھی دیکھ رہی تھی اور سب کو دیکھ رہی تھی، تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس کے بچپن کی یادیں کیا ہوں گی نا، کہ اس نے کیا دیکھا ہے. اور مختلف لوگ ان بچوں کے سامنے، یہ ہو یا کوئی بھی جو باہر سے آتے ہیں، ان کے سامنے جو کچھ ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کو ابزارب کر رہے ہوتے ہیں، اور انڈائریکٹلی آپ سب ان کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ چاہے آپ اپنے گھر میں ہو، خاندان میں ہو، کسی شادی میں ہو، کسی ادارے میں ہو، کہیں پر بھی ہو، آپ کیا کر رہے ہیں؟ تربیت کر رہے ہیں. کس سے؟ اپنے عمل سے. آپ نے عام طور پر دیکھا ہوگا کہ بچے اسی ٹون میں بات کرتے ہیں جس میں بڑے کر رہے ہوتے ہیں. وہ ان کی نیچرل نہ بھی ہو تب بھی وہ ان کے امیٹیٹ کرتے ہیں، نقل اتارتے ہیں. تو اس سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی کہ اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ بچوں کی تربیت ہو تو اس کے لیے لیکچر نہیں، عملی مثالیں سامنے رکھنی ہوں گی. اس لیے ماں کی تربیت اور تعلیم اور بھی بہت ضروری ہے کہ ان سے نور پھوٹتا رہے اور بچوں تک منتقل ہوتا رہے. جیسے چاند سورج سے اپنی روشنی لیتا ہے، اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے، ایسے ہی بچے بھی بڑوں کی روشنی کو ریفلیکٹ کرتے ہیں. بالکل اپنے آپ کو چیک کرنے کے لیے بھی بہترین موقع ہے کہ بچے کس ٹون میں بات کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ ہم اچھا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. بہت اچھی بات کہی آپ نے کہ بعض اوقات ہم ہسبینڈ کی بات مان تو لیتے ہیں مگر ان کی رسپیکٹ نہیں کرتے، بچوں کے سامنے نہیں کرتے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بچے بھی باپ کی عزت نہیں کرتے، پھر آپ کی بھی نہیں کرتے، پھر کل کو وہ اپنے شوہروں کی بھی بچیاں یا بچے عزت نہیں کرتے. یہ جو کیس ہم نے کل پڑھا تھا وہ کیا تھا کہ بیوی کو دبا کے رکھا جائے. اگر کسی بچے نے یہی دیکھا باپ کو کرتے وقت تو وہ بھی انکانشیسلی کیا کرے گا؟ اسی طرح دبانا شروع کر دے گا، کیونکہ ہماری شخصیت کا ایک بڑا حصہ ہمارے ماحول کی پیداوار ہوتا ہے. میری ایک دوست تھی تو وہ کہا کرتی تھی کہ جب مجھے بہت غصہ آتا ہے تو میں جھاڑو اٹھا لیتی ہوں، ماپ اٹھا لیتی ہوں اور خوب صفائی شروع کر دیتی ہوں، اور بعد ٹائم وہ بھی کلین ہوتا ہے گھر بھی اور میں خود بھی صاف ہوتی ہوں. آج میں جب آ رہی تھی گھر سے تو آیت نور جو تھی اس کو میں دہرا رہی تھی، تو دہرانے کے بعد پھر میں اس کا ایک آہستہ آہستہ جیسے خود پڑھ کے سوچ رہی تھی ایک ایک چیز. اچھا، اور میں امیجن کر رہی تھی اپنے آپ کو کہ اچھا مثل نورہ کمشکات، کہاں ہے وہ مشکات؟ فیہا مصباح، ہے مصباح، المصباح فی زجاجہ. اچھا شیشہ بھی ہے اس پہ، شیشہ کیسا ہے؟ اس میں کوئی میل ہے، کوئی دھبے ہیں یا چمکدار ہے؟ کأنہا کوکب دری، کیا واقعی میرے دل کا شیشہ کوکب دری ہے یا میں نے اپنے دل میں کسی کے بارے میں بھی کوئی نیگیٹو تھنکنگ رکھی ہوئی ہے؟ اور پھر تیل ہے، کیا واقعی وہ پیور سورسز سے ہے، اس میں تو کوئی ملاوٹ نہیں؟ اور پھر یہ کہ جو کچھ میں سیکھتی ہوں اس پر عمل کتنا ہے کہ نور و نہ لا نور ہو. تو ایسے ہی میں اس کو سامنے رکھ کے نا تو اپنا جائزہ لے رہی تھی کہ میرا وہ مشکات کدھر ہے، نیش یا طاق کہاں ہے، سینہ ہے میرا، اور پھر مصباح چراغ، ایمان کا چراغ کتنا، آج میرے ایمان کا لیول کیا ہے، اور پھر وہ چراغ جو ہے اس کے اوپر یعنی جو دل کا آئینہ ہے وہ کس طرح کی، کہ اگر ہمارے دل میں کسی کے لیے نفرت ہوگی، کسی کے لیے بدگمانی ہوگی، کسی پہ غصہ ہوگا، کوئی فرسٹریشن ہوگی، تو کیا ہوگا؟ وہ کوکب دری نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. تو ہمیں ہر روز اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اور پھر کیا، یعنی میک شور کہ ایوری ڈے یا کچھ سیکھیں اور سکھائیں ضرور، کچھ نہ کچھ یہ ضرور کریں، کیونکہ جب تک تیل نہیں نہ ہوگا چراغ نہیں جلے گا. جب تک آپ علم کی مجلس، علم کی صحبت یا علم کی خدمت نہیں کریں گے ون وے اور دی ادر، یا سیکھیں یا سکھائیں گے نہیں تو کیا ہوگا؟ چراغ
ٹمٹمائے گا، بجھ جائے گا. تیل کے بغیر چراغ نہیں جلتا، علم کے بغیر ایمان نہیں بڑھتا. اور پھر جب علم حاصل کر لیتے ہیں دل کو ایک قرار آتا ہے، ایک خوشی محسوس ہوتی ہے. جب لوگ آپ کو ڈرا رہے ہوتے ہیں اور آپ سکون میں ہوتے ہیں، جب لوگ فکر اور پریشانی کی باتیں کرتے ہیں آپ ایک اطمینان میں ہوتے ہیں کہ میرا رب ہے. تو ایسی صورت میں جو ایک خوشی نصیب ہوتی ہے اور جو ایک نفس مطمئنہ اندر جاگتا ہے، وہ اس کے بغیر ہو نہیں سکتا. اگر آپ یہی کمپلینٹ کرتے رہے میرا ایمان کا لیول ڈاؤن ہے ڈاؤن ہے ڈاؤن ہے، اپنا بھی اور کیا دوسروں کو وائرس لگ جائے گا، ان کا بھی ہو جائے گا وہی. کیونکہ جو منفی باتیں کی جاتی ہیں نا تو وہ ایئر میں جیسے گرد و غبار، آندھی آئے تو کیا ہوتا ہے، ہر ایک پہ گرد، ہر چیز پہ گرد پڑ جاتی ہے. جس چیز پہ بھی ہاتھ رکھیں گے وہیں سے آپ کو رڑک آئے گی. تو ایسی باتوں سے بھی زبان کو بند رکھنا چاہیے. اگر کبھی آپ کو لیول کم محسوس ہو تو سوچیں کیا گناہ کیا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ ہمارا ایمان کا لیول گناہ کے بغیر ڈاؤن ہو. اس کے پیچھے ضرور کوئی غلطی ہوتی ہے جس کو بعض اوقات ہم مانتے نہیں ہیں. اور کسی بھی غلطی کو جب تک ہم مانتے نہیں ہیں نا تو اس کا اصلاح نہیں ہوتی، علاج نہیں ہوتا. تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کو مانیں، اور اگر ہمیں کوئی آئینہ دکھائے تو ہم اس کو مائنڈ نہ کریں اور اصلاح کر لیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں کہ یا اللہ تو مجھے میری غلطیاں دکھا. بعض اوقات اگر ہم نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، کوئی غلط کام بظاہر ہم کہتے کیا ہی نہیں، لیکن اگر آپ نے وقت ضائع کیا ہے اپنا یا کسی اور کا، یا کم پروڈکٹیو تھے آپ، یعنی کم درجے کا کوئی کام کیا ہے جبکہ آپ اچھا اعلیٰ کر سکتے تھے، یہ سارے ریزنز ہوتے ہیں آپ کے اس لیول کو ڈاؤن کرنے کے. اور آپ چین سے بیٹھے نہ جب تک کہ وہ اوپر نہ آئے. چاہے دنیا کی کتنی بھی بڑی کوئی دولت مل جائے، کچھ بھی مل جائے، کسی چیز پر راضی نہ ہو جب تک یہاں نہیں ہے دولت. کچھ بھی قربان کرنا پڑے اس کے لیے، کچھ بھی چھوڑنا پڑے، کچھ بھی دینا پڑے، ہر قیمت کم ہے اس دل کے اطمینان کے لیے. ہر چیز کی قیمت کم. اور یہ اتنا زبردست میزان اللہ نے آپ کے اندر رکھا ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، خود آپ کو بتاتا ہے آپ کہاں کھڑے ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ اپنا معاملہ بالکل صاف شفاف رکھیں اور توبہ کرتے رہیں، معافی مانگتے رہیں، رجوع کرتے رہیں. کیونکہ اللہ کا فضل جب تک نہ ہو، ما زکا منکم من احد ابدا، اپنی قوت اور طاقت سے نہیں ہوتا، یہ اللہ ہی دلوں کو صاف کرتا ہے. اسے کوکب دری وہی بنائے گا. کوشش آپ نے کرنی ہے. بندوں سے تو ضرور فوراً مانگنی چاہیے، جہاں غلطی کا احساس ہو مانگ لیں، کچھ نہیں جاتا، کیا فرق پڑتا ہے. اچھا ہاں جب غلطی ہو بے وجہ بھی نہیں مانگے کیونکہ دوسرے تنگ آ جائیں گے کہ بھئی مسئلہ کیا ہے. معافی اس وقت مانگے جب آپ نے کوئی غلطی کی ہو اور آپ کو احساس ہو گیا کہ غلطی کی ہے. کیونکہ بعض اوقات لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں آپ ہم سے ناراض ہیں، اور مجھے واقعی نہیں خبر ہوتی کہ کس ناراضگی کس چیز کا نام ہے اور میں کیوں ہوں. تو اس سے مجھے بڑی سخت گھبراہٹ ہوتی ہے کہ کوئی مجھے کہ آپ ناراض ہیں، کہ میرا زندگی میں اور کوئی کام نہیں، آپ میرے بارے میں یہ توقع رکھتے ہیں کہ میں ناراض ہی رہوں گی لوگوں سے. میں کیوں ناراض ہوں؟ اس لیے جو چیز جہاں چاہیے بس وہ وہیں کریں. اور آپ دیکھیے کہ ہر چیز کی ایک ویلیو ہوتی ہے نا. مثال کے طور پر کسی انگوٹھی میں لگا ہوا جو نگ ہوتا ہے، اگر وہ یہاں لگا ہوا تو اس کی ویلیو ہے، اگر یہاں نہیں لگا ہوا اور آپ کی ڈبیا میں بند پڑا ہے تو اس کی وہ ویلیو نہیں ہے. یا ہے نہیں، قیمت تو ہے مگر وہ نہیں. یہاں آئے گا تو اس کی ویلیو بنے گی. پراپر پلیس، ہر چیز اپنی جگہ پر ہو تو اس کی ویلیو ہوتی. اسی طرح جو آپ کا مقام ہے، جو آپ کا کام ہے، جو آپ کی ذمہ داری ہے، آپ وہاں ہوں گے تو آپ کی ویلیو ہوگی. مثلاً اگر آپ ماں ہیں اور آپ ذمہ داری پوری نہیں کر رہے ماں ہونے کی اور باقی سارے کام کر رہے ہیں تو آپ کی ویلیو کیا ہوگی؟ اب ایک طالب علم ہے، آپ اس کا حق ادا نہیں کر رہے طالب علم ہونے کا،
اور دنیا بھر زمانے بھر کے کام کیے جا رہے ہیں، آپ کی ویلیو نہیں ہے۔ کوئی بھی چیز جب تک اپنے مقام پہ نہیں آئے گی اس کا ویلیو نہیں ہوگی۔ روپے کا نوٹ ہے تو کاغذ کا ٹکڑا ہے نا، لیکن جب اس کے اوپر وہ چھاپا لگا تو اس کاغذ کے ٹکڑے کی ویلیو ہوگی۔ اگر وہ چھاپا اس پہ نہ لگتا تو ویلیو نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگر یہ کتاب کے اندر جو لفظ لکھے ہوئے ہیں اگر یہ نہیں لکھے جاتے تو اس کاغذ کی کوئی ویلیو نہیں تھی۔ تو اللہ نے آپ کو بہت ویلیوبل بنایا، اپنے آپ کو ضائع نہ کریں، ایسے کاموں میں مت لگائیں جس کے آپ قابل نہیں، یا جو آپ کو کرنے نہیں چاہیے، یا جو آپ کو زیب نہیں دیتے، یا جو آپ کو سوٹ نہیں کرتے۔ اپنی قیمت پہچانیے اور اپنے آپ کو صرف دنیا کے بدلے مت بیچیں۔ آگے پڑھ لیتے ہیں۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناقابل معافی جرم، یعنی ایسا جرم جس کی معافی کوئی نہیں۔ سنن ابی داؤد میں یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خدا نے فرمایا، کبر میری چادر ہے، کبر بڑائی، کبر میری چادر ہے اور عظمت میری ازار ہے۔ چادر جو اوپر اوڑی جاتی ہے اور ازار جو نیچے باندھی جاتی ہے، لباس کے لیے ہے بیسیکلی، کیونکہ لباس کسی کی پہچان ہوتی ہے۔ بس ان دونوں میں سے کسی میں جو شخص مجھ سے نزاع کرے گا، جھگڑا کرے گا، یعنی مجھ سے وہ لینا چاہے گا، کھینچنا چاہے گا، اپنی طرف کرنا چاہے گا، میں اس کو آگ میں پھینک دوں گا۔ دوسرے لفظوں میں، اگر کوئی بڑا بننا چاہے گا، تکبر اختیار کرے گا، تو پھر اس کا انجام جہنم ہے۔ تکبر کا اپوزٹ کیا ہے؟ عاجزی، تواضع، ہمبلنس۔ الکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن نازعنی واحد منہما قذفته فی النار، کتاب اللباس۔ اس حدیث میں تمثیل یعنی مثال کی زبان میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہر قسم کی بڑائی اور ہر قسم کی برتری صرف ایک خدا کا حق ہے۔ جو شخص اس معاملے میں کلی یا جزئی طور پر، کلی یعنی تمام اور جزئی تھوڑا، خدا کا ہمسر بننا چاہے، وہ نہ صرف دنیا میں ذلیل ہوگا بلکہ آخرت میں اس کو شدید تر عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اچھا، اگر آپ اس بات کو سمجھنا چاہیں تو ایک تھوڑی سی ایکٹیویٹی کیجئے۔ ہر ایک نے اپنا اپنا سکارف اوڑھا ہوا نا، دوسرے کا ذرا کھینچے اور اپنے اوپر لینے کی کوشش کریں، کھینچے کھینچے۔ نازا آنے کا مطلب ہے کھینچنا۔ اب الٹا کریں، اب جس کا نہیں کھینچا وہ اس کا کھینچے تاکہ سب کو پتہ چلے۔ کیسا لگا؟ جی کیا ہوا؟ اور کیسا لگا؟ بہت نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو ایک دم یہ کیا ہو رہا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا نا، چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، وہ ماؤں کے ساتھ کبھی کھیلتے ہیں کہ ان کا دوپٹہ کھینچتے ہیں۔ میرے ایک بچے کی عادت یہ تھی کہ وہ میری چادر لے کے تو خوشبو سونگتا تھا اس کی، اور جہاں بھی ہو بس اس کو نیند نہیں جیسے آتی تھی جب تک میرا دوپٹہ نہ کھینچ لے۔ اور اتنی شدید گھبراہٹ ہوتی تھی کہ میرا امتحان ہے، آزمائش ہے کہ میرا ہی دوپٹہ کھینچنا ہے۔ تو کبھی ہوتا ہے نا بچے کھیلتے کھیلتے اس میں رول ہونے لگتے ہیں اور کھینچ کے دوپٹہ لے جاتے ہیں، یا جوک میں مذاق میں بھی کوئی ایسا کرے تو بات یہ ہے کہ انسان کا لباس انسان کی عزت کی علامت بھی ہے۔ کسی کا لباس اس کے مقام کی نشاندہی بھی کرتا ہے۔ ایک ڈاکٹر کس سے پہچانا جاتا ہے؟ ایک سپاہی کس سے پہچانا جاتا ہے؟ اسی طرح باقی لوگ بھی اپنے لباس سے پہچانے جاتے ہیں۔ تو یہاں اس سے مراد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کوئی لٹرل معنوں میں لباس نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وہ کوئی خاص ایک لباس ہے اس کا نام، یہ مثال سے بات سمجھائی گئی۔ اور جو میں نے آپ کو ایکٹیویٹی کرائی یہ بھی صرف ایک مثال سے بات سمجھانے کی کوشش، اس کی ٹرانسلیشن نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جو چیز جس کا حق ہے اسی کو ملنی چاہیے۔
جب کوئی کسی سے اس کا حق چھینتا ہے تو وہ بڑا ظالم ہوتا ہے. بڑا بننا صرف ایک کا حق ہے اور وہ اللہ رب العزت ہے، باقی سب چھوٹے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. ہم سب محتاج ہیں، چاہے کوئی بادشاہ بھی ہے نا وہ بھی محتاج ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر خدا کی عظمت و کبریائی کا ایک پہلو یہ ہے کہ وہی عزت دینے والا ہے اور وہی ذلت دینے والا ہے. وہی کسی کو رزق دیتا ہے اور کسی کو رزق سے محروم کر دیتا ہے. اس کے سوا کسی کو یہ طاقت نہیں کہ کسی کو کچھ دے یا اس سے کوئی چیز چھین لے. کسی اور کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں کہ کوئی آپ کو کچھ دے گا یا آپ سے کچھ لے گا. نہیں لے سکتا جب تک وہ نہ چاہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وقتاً فوقتاً جیسے دنیا کے حالات مشکل ہوتے جا رہے ہیں نا، تو اکثر لوگ آ کے آپ کو کہیں گے کہ خصوصاً جب اور دینی اداروں کے ساتھ کچھ مس ہیپ ہوئے ہیں تو آ کے لوگ ڈراتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ الہدا خطرے میں ہے. کچھ لوگ ڈر کے مارے آتے نہیں ہیں یا پڑھتے نہیں ہیں یا کوئی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں یا افواہیں پھیلاتے رہتے ہیں. ظاہر ہے پھر مجھ تک پہنچاتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت بڑے مشکل حالات ہو گئے ہیں اور دینی ادارے چلانا اتنا آسان نہیں ہے اور یہ تو ایسا ہے اور ویسا ہے، بڑی ڈرانے والی باتیں کرتے ہیں. تو میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ کہتی ہوں کہ یا اللہ، جس طرح آپ نے اپنے گھر کی حفاظت کی تھی نا، خانہ کعبہ کی، یہ بھی آپ کا گھر ہے، میرا نہیں ہے. آپ نے اس کی حفاظت کرنی، یہ آپ کے ذمہ ہے، میرا تو ہے ہی نہیں. تیرے لیے بنایا تھا، تیرے بندے آتے ہیں، تیرا کلام پڑھا جاتا ہے، تجھی سے جوڑا جاتا ہے، تو اس کی حفاظت کرے گا. یہ ڈرانے والے ڈراتے رہیں گے لیکن تیرا نام بلند رہے گا جب تک تو خود چاہے گا. بس ہمیں تو نے اس کے لیے چنا، تو ہم سے یہ سعادت نہ چھیننا. وہاں دوسری طرف یہ بھی کہنے والے ہیں الحمدللہ. تو بات یہ ہے کہ جب کبھی کوئی آپ کو ایسی کوئی بات سے آ کے ڈرائے نا، تو آپ اپنے آپ کو خالص کہ اللہ میں تیری محبت میں جاتی ہوں، تجھ سے جڑنے کے لیے جاتی ہوں، تیرے پر ایمان کی وجہ سے جاتی ہوں. کچھ یہاں آپ خرچ کریں، چاہے اپنا وقت خرچ کریں، چاہے مال خرچ کریں، چاہے اپنی کوئی ذہنی صلاحیت لگائے یا کوئی، تو ہمیشہ یہ سوچا کریں اللہ تجھے دے رہی ہوں میں. ٹھیک ہے کبھی ہم ڈبے میں ڈالتے ہیں، کبھی کسی کے ہاتھ میں دیتے ہیں، کبھی ہم کچھ کر رہے، کبھی جھاڑو لگا رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، مطلب ڈفرنٹ کام ہم سب کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ شکل تو ان کی کچھ بھی ہوتی ہے لیکن پیچھے جذبہ ہم سب کا کیا ہونا چاہیے کہ اللہ تیرے گھر میں کر رہی ہوں اور میں اس سے بھی اچھا کروں گی جتنا میں اپنے گھر میں کرتی ہوں. کم از کم میں جتنا بھی وقت اس کے لیے لگاتی ہوں، جو کچھ بھی کرتی ہوں، تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ میں اپنی ذات اور اپنے گھر اور اپنے رشتہ دار اور اپنی ہر چیز سے بڑھ کر تجھے دینا چاہتی ہوں. ہے ہمارے پاس کچھ نہیں لیکن جو بھی ٹوٹا پھوٹا ہے تو یہ سب تیرا ہے. جب ابرہہ نے حملہ کیا تھا اس پر، کعبہ پر، تو کیا کہا تھا ابو طالب نے؟ وہ ان کے اونٹ لے گئے تھے نا، تو کہا کہ میرے اونٹ دے دو. کہا اونٹوں کے پیچھے ہو تو گھر اللہ کا ہے، وہ سنبھالے گا. تو بات یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر آئیں، اللہ ہی کی خاطر دوستی ہو، اللہ کی خاطر محبت ہو، اللہ کی خاطر ایک دوسرے پہ خرچ کرنا ہو، اللہ ہی کی خاطر ہم کچھ بھی کریں. کوئی ہمیں دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، اگر ہم کہیں کسی دیوار پہ کوئی دھبا مٹا رہے ہو نا اور کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا، کوئی تعریف نہیں کر رہا، چھپ کے کوئی واش روم دھو رہے ہیں نا یا کسی واش روم میں لا کے صابن رکھ دیا نا، کسی کو نہیں پتا اللہ کے کسی بندے کو، تو کیا کہا کرے؟ تو دیکھ رہا ہے نا، تیرے لیے کر رہی ہوں، تو دیکھ رہا ہے، تو قبول کر لے. جیسے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کہا تھا کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. تو اللہ تعالیٰ خود ہی برکتیں ڈالے گا، خود ہی قبولیت کرے گا اور خوف کو امن سے بدل دے گا، کیونکہ سب اس کے ہاتھ میں ہے. لیکن جب ہم اس لیے یہاں آئے کہ میری بڑائی ہو جائے، میرا نام روشن ہو جائے، میری بات سب سے آگے ہو جائے، تو پھر انسان اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے. کیونکہ
بڑائی صرف اللہ کے لیے، باقی سب نے زمین کے اندر اترنا ہے، کوئی کتنا بھی بڑا ہو، ہم سب نے وہاں جانا نیچے۔ اگر کسی کی عزت باقی رہنی ہے نا اور کسی کا نام باقی رہنا ہے تو صرف تقوی کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کی محبت کی وجہ سے۔ چاہے ہمارے پاس ڈھیروں مال ہو نا، محلات بھی ہم کھڑے کر دیں تو بھی ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ جب کوئی مر جاتا نا کسی بڑے محل میں تو کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ اس چارپائی پہ پڑے ہوئے کا کیا حال ہے، وہ یہ دیکھتا کہ اس میں سے کون کون سی چیز میری ہے، میرے حصے میں کیا آنے والا ہے۔ اس کو تو اس سے قطعاً کوئی دلچسپی نہیں ہوتی کہ اس کے ساتھ کیا گزرنے والی ہے، قبر میں جا کے اس کا کیا حشر ہونے والا ہے۔ دیکھیے جب ہم اپنی زندگی میں خود اپنی فکر نہیں کرتے نا، خود اپنا ایمان ٹھیک نہیں کرتے، خود اپنی عبادت ٹھیک نہیں کرتے، خود اللہ کے لیے خود نہیں خالص، کسی سے کیا توقع رکھتے کہ وہ ہمارے لیے کچھ کرے گا جب ہم نے اپنا بھلا خود ہی نہیں کیا۔ جتنا جتنا آپ اللہ کے لیے کسی چیز کو خالص کرتے جاتے ہیں نا، اتنا اتنا آپ کی روح کی ڈیپتھ تک آپ کو سکون اور خوشی ملتی ہے، چاہے کوئی ایک بندہ آپ کو پوچھنے والا نہ ہو، ایک بھی نہ ہو۔ آپ تنہا ہو کے بھی تنہا نہیں ہوتے، آپ کا رب ہر وقت آپ کے ساتھ ہے۔ جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے وہ تنہا نہیں ہوتا، اور ان تجربات سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اور قریب کرتا ہے۔ تو ہم سب کو یہ بات یاد رکھنی کہ کچھ بھی ہم کریں، ہم اپنا نام بڑھانے اور بنانے کی فکر نہ کریں، اور اس کا ٹھپا لگانے کی ہر جگہ کوشش نہ کریں۔ ٹھپے لگانے سے کبھی کسی کا نام نہیں روشن ہوتا۔ اگر ایسا ہوتا نا تو دفتروں میں جتنی مہریں لگتی ہیں نا لوگوں کے ناموں کی، تو پتہ نہیں وہ کہاں تک پہنچے ہوئے ہوتے۔ اس کے سوا کسی کو یہ طاقت نہیں کہ کسی کو کچھ دے یا اس سے کوئی چیز چھین لے۔ مثلا ایک شخص کو کسی آدمی پر غصہ آ گیا، آ جاتا ہے نا، ہم سب کو آ جاتا ہے۔ یہ غصہ انتقام تک پہنچ گیا کہ میں اب اس سے بدلہ لے کے چھوڑوں، میں نہیں اس کو اب چھوڑنے والا، خبر لوں گا اس کی۔ یہاں تک کہ وہ اس کے درپے ہو گیا، پیچھے پڑ گیا کہ مذکورہ آدمی کو بے عزت کرے، اس کے رزق کا ذریعہ اس سے چھین لے۔ بعض اوقات کسی ملازم پہ غصہ آ گیا تو کہتا ہے اب اس کو تو فارغ کر دیں گے، وہ اس کو اس کے ماحول میں بے جگہ بنا دے، اس کو ذلیل کر دیں گے۔ کسی شخص کی طرف سے اس قسم کی تخریبی کوشش خدا کی عظمت و کبریائی سے گویا نزاع کرنا ہے، یعنی بندوں کو ذلیل کرنا دراصل اللہ کے فیصلے پر راضی نہ ہونا ہے۔ یہ نعوذ باللہ خدا کے اختیارات کو اس سے چھیننے کی جسارت کرنا ہے۔ آپ کب سے بڑے بن گئے کہ لوگوں کو ذلیل کریں اور لوگوں کو بے عزت کریں اور لوگوں کی قسمت کے فیصلے کریں؟ اس قسم کا فعل حد درجہ سنگین ہے۔ جو شخص ایسا کرنے کی کوشش کرے وہ بظاہر اپنے حریف کے ساتھ یہ فعل کر رہا ہوتا ہے، یعنی مخالف کے ساتھ، مگر حدیث کی زبان میں وہ براہ راست خدا سے نزاع کر رہا ہے۔ وہ خدا کے اس نظام میں دخل دینے کی کوشش کر رہا ہے جس میں خدا نے کسی دوسرے کو شریک نہیں کیا۔ یہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے خدا کی خدائی میں شریک ہونے کی کوشش کرنا ہے، اور خدا کی خدائی میں شریک بننے کی کوشش بلا شبہ ایک ایسا جرم ہے جو ہرگز قابل معافی نہیں۔ انسان کی بڑائی کبر میں نہیں ہے بلکہ تواضع میں ہے، اس کو انڈر لائن کر لیں۔ انسان کی بڑائی یعنی جن ہتھ کنڈوں سے ہم بڑا ہونا چاہتے ہیں نا، وہ بڑا نہیں ہو سکتا کوئی۔ اور جب آپ اللہ کی خاطر چھوٹے ہو جاتے ہیں نا، پیچھے ہٹ جاتے ہیں، جھگڑا چھوڑ دیتے ہیں، صبر کر جاتے ہیں، بظاہر لگتا ہے اوئے اوئے آپ نے مار کھا لیا، پیچھے نہیں، رفعہ اللہ، اللہ ایسا وقت بہت جلد دے آتا ہے کہ جو جس کا مقام ہوتا ہے اس کو وہاں پہنچا دیتا ہے۔ انسانیت کی تمام ترقیاں متواضع انسان کے لیے مقدر ہیں، نہ کہ متکبر انسان کے لیے۔ متکبر انسان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔